اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب فإن كان جوابه جملة اسمية فإن كانت مثبتة وجب أن تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء۔ بس ہماری عزیزو پہلی نو میں حروف جارہ کے بارے میں چل رہی ہے اور دو تین حروف جارہ کا ابھی تذکرہ کرنا ہے، لیکن جو ہی بات واو قسم کی حروف جارہ میں سے اور تائے قسم کی تو یہاں درمیان میں ایک مطلب کو مصنف نے چھیڑ دیا ہے۔ ابھی ہمارے حروف جارہ میں سے دو تین اور باقی ہیں جو کہ ابھی انشاءاللہ بعد میں پہنچ جائیں گے، لیکن کیونکہ تا قسم کے لیے آتی ہے، وا قسم کے لیے تھی نا ابھی جو پڑھ رہے تھے پچھلے درس میں، تو اسی سے قسم کی کیونکہ بات ہوئی ہے اس سے ساتھ ایک مطلب وہ اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ آپ جان لیں یہ مطلب کہ ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ جو قسم کا جواب ہے، اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو ایک، مثبت ہو دو، مثبت ہو یعنی مطلب نیگیٹو نہ ہو، پازیٹیو ہو، مثبت ہو، منفی نہ ہو، قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو، مثبت ہو، تو وہ جملہ اسمیہ کس سے شروع ہوگا وہ بتانا ہے۔ جملہ اسمیہ جو شروع ہوگا وہ انا سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، یا لام ابتدا سے شروع ہوگا۔ پھر سنیں، قسم کے لیے جواب قسم کو ہونا ضروری ہے۔ اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو، مثبت ہو، تو وہ جواب قسم کس سے شروع ہو رہا ہوگا جی؟ انا یا لام ابتدا سے شروع ہو رہا ہوگا۔ جیسے مثال اس کی سال لے لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے واللہ انا زیدن قائمن، ٹھیک ہے، واللہ قسم ہے، جواب قسم چاہیے نا، قسم کا جواب بتایا جملہ اسمیہ ہو، مثبت ہو، زید قائم مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، تو کس سے اس کا آغاز ہوا؟ اس جملہ اسمیہ کا جو قسم ہے، جواب قسم ہے، انا سے، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال میں واللہ لا زیدن قائمن، واللہ قسم ہے، جواب قسم جملہ اسمیہ ہے، مثبت ہے، تو لام سے شروع ہو رہا ہے، لا زیدن، ٹھیک ہے۔ اگلا مطلب جی، اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو، مثبت ہو، تو انا یا لام ابتدا سے شروع ہوگا، یا اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو لیکن منفی ہو، قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو منفی ہو، تو پھر ما، لا اور ان سے شروع ہو رہا ہوگا وہ جواب قسم کے لیے، جواب قسم ہے نا، تو وہ جو جواب قسم ہے منفی ہے، مثبت نہیں ہے، تو پھر کن لفظوں سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا؟ ما، لا اور ان سے ہوگا۔ مثلا واللہ ما زیدن قائمن، ما سے شروع ہوا ہے، اسمیہ ہے، منفیہ ہے، ما سے شروع ہوا ہے۔ واللہ لا زیدن فی الدار ولا عمرو، کس سے شروع ہے؟ واللہ کا جواب آگے لا سے شروع ہوا ہے۔ واللہ ان زیدن قائمن، ان سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ پہ توجہ دیں کہ اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو، پہلے کیا بتایا؟ اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو، اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو اور مثبت ہو، تو کس سے وہ شروع ہوگا؟ قسم کا جو جواب ہے فعلیہ ہے اور مثبت ہے، شروع ہوگا لام اور قد سے، لام اور قد سے، یا تنہا لام سے جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے جی مثال پہ ذرا دیکھیں، واللہ لقد قام زیدن، واللہ
لقد قام زیدون میرے عزیزو، تو یہ قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہے، تو کس سے شروع ہوا ہے؟ لقد سے، لام اور قد کہا نا۔ اسی طرح جی واللہ لا افعلن کذا، قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہے، لام سے شروع ہے، لا افعلا پہ لام لگی ہے، افعلا، ٹھیک ہے۔ آگے جی اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو منفی ہو، قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو اور منفی ہو، فعل ماضی ہو، تو کس سے شروع ہوگا جی؟ ما سے شروع ہو جائے گا۔ واللہ ما قام زیدن، قسم کا جواب ٹھیک ہے فعل ماضی اور منفی ہے، ما سے شروع ہو رہا ہے، واللہ ما قام زیدن۔ اور اگر قسم کا جواب جو ہے فعل مضارع ہو، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہو منفی ہو، تو کس سے شروع ہوگا؟ ما لا اور لن سے شروع ہوگا۔ واللہ ما افعلن کذا، فعل مضارع ہے نا، افعل ما سے شروع ہے، واللہ لا افعلن کذا، لا سے شروع ہو رہا ہے جی، لن افعلا کذا، ٹھیک ہے، اس سے شروع ہو رہا ہے، لن سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ نفی کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ میری خواہش ہے آپ سارے دوبارہ توجہ فرمائیں، مطلب کہیں رہ نہ جائے، اپنی تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر عرض کرتا ہوں۔ کیا کہا ہے بڑی تیزی سے؟ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے جی۔ پھر قسم کا جو جواب ہے یا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، فعلیہ کو چھوڑ دیں، اگر جملہ اسمیہ ہے مثبت ہے یا منفی ہے، جملہ اسمیہ مثبت ہے یا منفی، اگر مثبت ہے تو کس سے شروع ہوگا؟ انا سے شروع ہوگا یا لام ابتدا سے شروع ہو جائے گا۔ مثالیں دی ہیں، اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہے اور منفی ہے تو کس سے شروع ہوگا؟ ما، لا اور لن سے شروع ہوگا، یہ مطلب تمام۔ پھر اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ نہیں ہے، جملہ فعلیہ ہے، اگر جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، تو مثبت بھی ہے ساتھ، جملہ فعلیہ ہے اور مثبت ہے، تو پھر کس سے شروع ہوگا؟ لام اور قد ملا کر، لام اور قد سے یا تنہا لام سے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کہا ہے جی اگلی بات کہ اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہے لیکن منفی ہے اور وہ فعل ماضی ہے، تو ما اس کے شروع میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر آگے یہی کہا ہے کہ اگر قسم کا جواب منفی ہے اور فعل مضارع ہے تو چند کلمے شروع میں آئیں گے، ما، لا اور لن سے وہ شروع ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب، آپ جان لیں کہ قسم کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے۔ لا بدہ کا مطلب ہوتا ہے ضروری، آپ جان لیں۔ اعلم کس کا صیغہ ہے جی؟ اعلم صیغہ امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ اعلم آپ جان لیں، انہ لا بد للقسم من الجواب، کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اگر جوابہ کی ضمیر سے مراد نا قسم ہے، اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو، فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، اور اگر وہ کیا ہو جملہ اسمیہ مثبت بھی ہو، وَجَبَ أَن تَكُونَ مُصَدَّرَةً بِإِنَّا أَوْ لَامِ الْابْتِدَاءِ، واجب ہے کہ وہ شروع ہو رہا ہو انا یا لام ابتدا سے، نہ وہ جیسے واللہ ان زیدن قائم، واللہ قسم ہے، اگر جان قسم کو جواب قسم ہے نا تو یہ جملہ اسمیہ مثبت ہے، دیکھو انا سے شروع ہو رہا ہے، انا زیدن قائم، اللہ کی قسم زید قائم ہے، واللہ لزید قائم، اللہ کی قسم زید قائم ہے۔ قسم کا جواب جملہ اسمیہ تو کس سے شروع ہوا جی؟ لام سے شروع ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اگر وہ کیا ہو شاباس منفی ہو، جملہ اسمیہ ہو لیکن منفی ہو قسم کا جواب، کانت مصدرتاً بما ولا وان، تو وہ جملہ شروع ہو جائے گا ما، لا اور ان سے، مثل واللہ ما زید قائم، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم زید قائم نہیں ہے، کس سے شروع ہوا ہے جی؟ واللہ زید قائم، ما سے شروع ہے نا، کیونکہ بعض یہ کر رہے ہیں جملہ اسمیہ منفی ہے،
واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، اللہ کی قسم گھر میں نہ زید ہے نہ عمر ہے، ٹھیک ہے، لا سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ منفیہ ہے۔ واللہ ان زید قیم، اللہ کی قسم زید قیم نہیں ہے، تو ان سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا مطلب بتانا ہے کہ اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ نہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، اس کے شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، کچھ عبارت کے اعتبار سے اگر آپ تھوڑا لطف فرما لیں، ٹھیک ہے، تو بہت ہی مطلب ہے لطف آ جائے گا۔ علم جی بتایا، علم کیا ہے بھلا؟ علم صیغہ ہے امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جو بتایا تھا کہ افعال ناقصہ آ جائیں تو اسم اور خبر کو ڈھونڈا کرو، افعال ناقصہ بعد میں پڑھیں گے 10ویں نو میں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی سے متوجہ ہو جاؤ کہ افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو ان کانا جو فعل ناقص ہے، اس کا اسم کہاں ہے، خبر کہاں ہے؟ جواب ہو، جواب مضاف ہو رہے ہو کی طرف، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف الیہ مل کرنا کانا کا اسم ہے، جواب ہو جملتاً اسمیتاً، جملتاً موصوف، اسمیتاً صفت، موصوف صفت مل کر کانا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَتْ مُثْبَتَةً، یہ ان شرط ہے نا، تو شرط کو جواب چاہیے جی، شرط کو جواب چاہیے، شرط کو جواب کی ضرورت ہوتی ہے نا، شرط جواب شرط ہوتا ہے، تو اس کا جواب آپ کون سا بنائیں گے؟ واجبا، واجبا ان تکون مصدرۃ بإنہ لام الابتداء، یہ واجبا سے آگے نا اس کی جزا آ رہی ہے، ان کی جزا ہے واجبا، ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو۔ اسی طرح اگلی میں جب آپ آؤ گے فَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً، ان شرط ہے، ان کانت منفیتاً، تو کانا بھی افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کا اسم کیا ہے جی؟ اس کے اندر جو ہے نا ضمیر ہے، کانت کے اندر، منفیتاً کانت کی خبر ہے، کانت یعنی اگر وہ جملہ منفی ہو تو یہ اچھا پھر کیا ہو جائے گا، کہو گے ان کانت منفیتاً، شرط ہے جی، ان جو لگا ہوا ہے تو شرط کو جزا چاہیے، کیا کہو گے؟ کانت مصدرتاً، یہ کانت مصدرتاً، کانا کیا ہے آگے؟ جزا بن رہی ہے، مصدرتاً اس کی خبر ہے۔ تھوڑا عبارت پہ بھی دوبارہ پلٹ کے نا میں نے کہا کہ تھوڑی سی توجہ آپ کو دلا دوں، تھوڑا دھیان دیتے ہیں نا، انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا جب آپ ان مطالب کو بہترین طریقے سے یاد کریں گے، حفظ کریں گے، ٹھیک ہے، ترجمہ کیا تک یہ سارا کر کے پھر عبارت پہ جب آپ کی اچھی عبارت اس وقت بنے گی، ٹھیک ہے۔ بہت مہم نقطہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نا ہم مثلا کم از کم دیکھیں، کم از کم ابھی حروف جارہ جو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب حرف جارہ آ جائے تو آگے یہ دیکھنا ہے کہ جر اس نے دی تو کہاں دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اور فعل آ جاتا ہے تو فعل کو ڈھونڈو، اگر یہ فعل ہے تو فاعل کہاں ہے، ٹھیک ہے، مفعول کہاں ہے، کیونکہ فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر متعدی ہو تو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں، انشاءاللہ خدا کرم فرمائے گا۔ جی آغا جان کیا بات ہو رہی تھی؟ قسم کے لیے جواب قسم چاہیے، قسم کا جواب یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ؟ جملہ فعلیہ کی آگے بات پہنچ گئی ہے۔ وَإِن كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فعلیةً، اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو، فَإِن كَانَتْ مُثْبَتَةً، اور اگر وہ مثبت بھی ہو، كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ او بِاللَّامِ وَحْدَهُ، تو وہ جملہ شروع ہوگا، مصدرہ شروع ہوگا لام اور قد سے یا تنہا لام سے، مثل واللہ لقد قام زید، اللہ کی قسم زید کھڑا ہوا، توجہ فرما رہے ہیں، واللہ قسم ہے، قسم کا جواب کیا؟ جملہ فعلیہ، قام زید، تو کس سے شروع ہو رہا ہے جی؟ لقد، قسم کا جواب جملہ فعلیہ اور لقد محل شاہد اس سے یہ شروع ہو رہا ہے، یا لام سے ہوگا، اس کی مثال دیکھنا، واللہ لأفعلن کذا، لأفعلن، افعلن عزیزو، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں واحد متکلم کا صیغہ ہے، لام تاکید کی ہے، نون ثقیلہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے، تو اس کے شروع میں کیا لگی ہے جی؟ لام، قسم کا جواب فعل ہو تو لام سے بھی شروع ہوگا، واللہ لأفعلن کذا، کذا کیا؟ کا جارہ، زا اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم ہے ایسا ضرور کروں گا۔ وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَةً، اگر قسم کا جواب کیا ہو؟ منفی ہو، فَإِن كَانَتْ فعلاً ماضیاً، اور اگر وہ فعل ماضی ہو، كَانَتْ مُصَدَّرَةً بما، تو کس سے شروع ہوگا جی؟ ما سے، مثل واللہ ما قام زید، اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں،
ٹھیک ہے نا. واللہ قسم کا جواب فعل ماضی ہے، منفی ہے، ما سے شروع ہو رہا ہے. وَإِنْ كَانَتْ فعلاً مضارعاً، اگر قسم کا جواب کیا ہو فعلاً مضارعاً، فعل مضارع ہو، کانت مصدرتاً بما و لا و لن، تو وہ شروع ہوگا ما، لا اور لن سے. مثل واللہ ما افعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. واللہ لا افعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. واللہ لن افعل کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے عزیزو، ترجمہ ہو گیا. تھوڑا سا آپ لطفاً توجہ دوبارہ دے دیں اسی جگہ پہ. ٹھیک ہے، تھوڑا عبارت کے اعتبار سے بھی آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں. کانا آیا ہوا ہے جی، کانا کو اسم اور خبر چاہیے نا. جواب ہو اس کا اسم ہے جملتاً فعلیہ موصوف صفت. جملہ کیسا؟ جملہ جو فعلیہ ہے موصوف. جملہ کیسا جی؟ صفت وہ ہوتی ہے نا جو موصوف کے معنی پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو جملہ کیسا؟ جملہ فعلیہ ہے. جملتاً فعلیتاً موصوف صفت بن کر کانا کی کیا بنے گا جی؟ خبر. کانا ہے نا تو اس کا اسم اور خبر ڈھونڈو. جواب اس کا اسم ہے جملتاً فعلیہ، اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جی فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، کانت ان کان، ان شرط ہے، ان شرط ہے. ٹھیک ہے، تو آگے آپ کیا کریں گے جی؟ اس کی جزا ڈھونڈیں. ان کانت، ٹھیک ہے، آگے جزا بھی ڈھونڈنی ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ یہ کریں کہ مثبتتاً کیا ہے جی؟ کانت کی خبر ہے. مثبتتاً کانت کی خبر ہے. ٹھیک ہے، کانت کے اندر ضمیر ہے جس سے مراد کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ. اگر یہ جملہ فعلیہ مثبت ہو، کانت مصدرتاً، یہ ان کی آگے کیا بڑھ رہی؟ کانت مصدرتاً، ان شرط کے لیے جواب بن رہا ہے، جزا بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے آگے بھلا اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں. لا افعلن کو آپ کیا کہیں گے؟ لا افعلن کیا ہے جی؟ کہو گے واحد متکلم کا صیغہ، لام تاکید کی ہے، نون ثقیلہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کانت منفیتین پہ آؤ گے تو منفیتین کو کیا کہو گے؟ اسی پہلے کو دیکھ کر. کانا جی افعال ناقصہ، اسم کو رفع، خبر کو نصب. منفیتان جو ہے نا کانت کی خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے، کانت کی ضمیر ہے جو اندر، جو کہ اس کا اسم ہے. ان کانت فعلاً ماضیاً، ٹھیک ہے، فعلاً ماضیاً دوبارہ موصوف صفت بن کر جی کانا کی کیا ہے جی؟ خبر بنتی ہے جا کر جی عبارت پہ اگر جب آپ آئیں گے تو. ٹھیک ہے، باقی بھی اسی طرح ہیں. اور مثلاً ادھر آؤ گے تو ما افعلن قضا کو کیا کرو گے؟ افعلن، افعل پھر کہو گے واحد متکلم ہے جی، نون ثقیلہ کی لگی ہوئی ہے. لا افعلن واحد متکلم ہے، نون ثقیلہ کی لگی ہوئی ہے. افعل واحد متکلم ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے لن جو ہے اس کے اوپر لگ کے اس کو کیا کر رہا ہے جی؟ نفی کر رہا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو. اس کے بعد جو ہمارا مطلب ہے وہ ایک نیا آگے شروع ہو رہا ہے البتہ. ٹھیک ہے، کہیں مطلب زیادہ نہ ہو جائے، میں اس کو روک دیتا ہوں اور دوسرے کو الگ کر لیں گے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی جواب قسم معذوف ہوتا ہے، میرے خیال میں اس کو ہم الگ کر لیں. ٹھیک ہے، تو سب کا مطلب انشاءاللہ امیدوار ہے کہ بہتر طریقے سے حل ہو گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.